اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیویوں کے درمیان حقوق کی تقسیم میں انصاف فرماتے تھے کہ اے اللہ، یہ میری تقسیم ہے ان چیزوں میں جن پر میرا قابو ہے، پس تو مجھے اس چیز میں ملامت نہ کر جو خالص تیرے قبضے میں ہے اور میرے قبضے میں نہیں، یعنی محبت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کون سی عورت سب سے اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا، جو ایسی ہو کہ جب شوہر اس کو دیکھے دل خوش ہو جائے، اور جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کو بجا لائے، اور اپنی ذات اور مال کے بارے میں کوئی ناگوار بات کر کے اس کے خلاف نہ کرے۔ خوشی اور فرمانبرداری اور موافقات کے کتنے بڑے فائدے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ جب شوہر کہیں باہر جائے تو اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر بار اور ہر امانت کی حفاظت کرے۔ حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بیوی کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ ہے کہ جیسا تم کھانا کھاؤ اس کو بھی کھلاؤ، اور جیسا کپڑا پہنو اس کو بھی پہناؤ، اس کے منہ پر مت مارو، یعنی قصور پر بھی مت مارو، اور بے قصور مارنا تو سب جگہ برا ہے، اور نہ اس کو برا کوسنا، اور نہ اس سے ملنا جلنا چھوڑو، مگر گھر کے اندر رہ کر، یعنی روٹ کر گھر سے باہر مت جاؤ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں وفات پائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 ایسی چیزیں ہیں جس کو مل جائے تو دین و دنیا کی بھلائی اس کو نصیب ہو جائے: شکر گزار دل، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والی زبان، بلاؤں پر صبر کرنے والا جسم، اور وہ عورت جو اپنی ذات اور اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے، اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی: ایک وہ آدمی جو لوگوں پر سرداری کرے اور وہ لوگ اس پر ناراض ہوں، دوسری وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو اور وہ آرام سے پڑی سو رہی ہو، اور تیسرا وہ آدمی جو اپنے بھائی سے قطع تعلق کرے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان رکھنے والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت دے جس کا آنا شوہر کو ناگوار ہو، اور وہ گھر سے ایسی صورت میں نکلے جبکہ اس کا نکلنا شوہر کو ناگوار ہو۔ عورت شوہر کے معاملے میں کسی کی اطاعت نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی مرد رات میں اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور وہ دونوں مل کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں اور اس نے ان کے ساتھ انصاف اور برابری کا سلوک نہ کیا تو قیامت کے روز وہ شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دڑ گر گیا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکر گزار ہوگی۔ حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے خدا خوف کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر و نعمت نیک بیوی ہے کہ جب وہ اس سے کسی کام کا کہے تو وہ خوش دلی سے انجام دے، اور جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے، اور جب وہ کہیں چلا جائے تو وہ اس کے پیچھے اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے، اور اپنے شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیر خواہ اور وفادار رہے۔